السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ تہجد کا شیئر کروں گی جو میرے ساتھ ایک بہن نے واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کیا ہے۔ یہ معجزہ میں بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، یونیورسٹی کے گیٹ سے گزرتے ہی میرا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ 4 سال سے میں اور زید ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے تھے، مگر وہ ہاتھ جب نکاح کی بات آتی تو پھسل جاتا۔ ہر شام لائبریری میں جب ہم کرسیوں پر بیٹھی ہوتی تو مجھے اس کا چہرہ دیکھتی، اس کی پرسکون آواز سن کر دل کو قرار آتا، مگر اس کے ابھی نہیں کہ جو آپ نے ہر امید کی چراغ بجھا دیے۔ پہلے سال اس نے کہا میرے والدین ابھی تیار نہیں، دوسرے سال اس نے کہا تمہارے مستقبل کا پلان دیکھیں گے، تیسرے سال پیپرز کے بعد سوچتے ہیں، چوتھے سال ابھی وقت نہیں نکلا۔ ہر بہانے میرے سینے کو شعلوں سے بڑھ رہا تھا اور میں اندر ہی اندر خون کے آنسو بہاتی۔ میری پڑھائی متاثر ہوئی، خواب اداس ہو گئے اور میں قدم بہ قدم اس اندھیرے کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں نہ روشنی تھی نہ امید تھی۔ ایک شام امتحان کے نتائج دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری بہن سارا سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں پریشانی لیکن امید کی ایک کرن بھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ذہنی تناؤ بہت بڑھ گیا ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آرام کیسے کرتی؟ ہر دن زید کا چہرہ، اس کے بے شمار وعدے، ہر وعدے کے پیچھے میرا دل ٹوٹتا۔ یہ سب میری نیند چرا رہے تھے۔ دوست کہتے یہ رشتہ تیرے لیے زہر ہے، چھوڑ دے، مگر چھوڑنا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے 4 سال ایک انسان کے ساتھ گزارے، کیا 1 گھنٹے میں اس کو چھوڑ دوں؟ مگر مجھ پر اس زہر کی لذت ایسی تھی کہ میں خود کو آزاد ہونے نہ دیتی تھی۔ ایک رات خواب میں ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی تھی، چاروں طرف شیشے کے دروازے اور سناٹا تھا، باہر سے روشنی آ رہی تھی مگر کمرے کے اندر گپ اندھیرا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، کیوں خود کو سزا دیتی ہو؟ میں نے گردن موڑی تو کسی کا چہرہ نظر نہ آیا۔ دل دھڑکا، آنکھ کھلی تو کھڑکی نے تہجد کا وقت دکھایا۔ میں نے سوچا شاید یہ میری اپنی سرگوشی ہے، کیا تہجد پڑھوں؟ دل نے کہا پڑھ اور دیکھ کیسے تیری دنیا بدلتی ہے۔ میں نے آہستہ سے وضو کیا، صحن کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آدھا گھنٹہ میں بیٹھی رہی، پھر میں نے 2 نفل تہجد کے پڑھے اور سجدے میں گر کر خوب روئی، خوب آنسو بہائے۔ یا اللہ، میں نے 4 سال تجھ سے منہ موڑا ہے، اپنی محبت کی خاطر آج تیرے سامنے واپس آ رہی ہوں، میری حرام راہ کو حلال کر دے یا مجھے ہمت دے کے چھوڑ دوں۔ وہ پہلی تہجد ان سے زیادہ سکون بھری تھی، میری سانسیں جیسے ہلکی ہو گئی تھی، دل نے پہلی بار بیٹھ کر سکون محسوس کیا۔ اگلے دن جب دوستوں نے پوچھا تو میں نے تسلیم کیا کہ ہاں، آج میں خود کو سکون میں محسوس کر رہی ہوں۔ جو رشتہ حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک دوست نے کہا کہ جو رشتہ حرام ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتا۔ خیر، میرا ایمان رک گیا۔ سارا نے کہا اگر تو اللہ کی رحمت پر شک کرے گی تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک دوسری دوست نے کہا، میں نے دل میں ٹھانا کہ کم از کم کوشش تو کروں گی، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اگلے 2 سال میرا معمول کچھ یوں تھا، دن میں یونیورسٹی اور پروجیکٹس، شام کو زید سے مختصر ملاقات یا کال، باتوں میں ہی وہی پرانی مٹھاس اور آخر میں ابھی نہیں، اور رات کے وقت میں سو جاتی اور پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تہجد میں اٹھ کے سسکی اور دعا، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ چاہے وہ انسان مجھ سے نکاح کے لیے نہیں تیار ہو رہا لیکن میں اس حرام ریلیشن کو بھی نہیں چھوڑ پا رہی۔ 4 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، اب ایسا لگتا ہے کہ چلو وقت ہی گزارے ہیں لیکن وہ انسان میرے پاس تو ہے، چاہے وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ کبھی میری دہلیز پر رقص کرتی، امید کی نرم کرن نمودار ہوتی تو کبھی یاس کے بادل چھا جاتے، مگر ہر تہجد کے بعد دل میں ایک نیا ولولہ جاگ اٹھتا۔ ایک رات مجھے خواب میں وہی ہوٹل کا کمرہ نظر آیا، مگر اب وہ شیشے روشن تھے اور ایک بزرگ دستار پوش میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر ہاتھ پکڑا اور کہا، جو رب سے ملتا ہے فیصلہ بتا دیتا ہے۔ میں جاگی تو یقین آیا، اب وہ رشتہ جو 4 سال بے نتیجہ رہا اللہ کے حکم سے بدلنے والا ہے۔ اگلے ہفتے زید نے فون کر کے کہا، مجھے نوکری مل گئی ہے، میں شفٹ ہو رہا ہوں، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے پرسکون لہجے میں کہا، جو تم چاہو وہی ہوگا۔ اس رات تہجد میں نے کہا، یا اللہ، تیری رضا جو بھی ہے اب ظاہر کر دے، اگر وہ واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب تو اس کی نوکری بھی لگ گئی ہے، اب وہ کھلے الفاظ میں مجھ سے کہہ دے۔ اگلے مہینے زید کی فیملی سے میری بات ہوئی، اس کی والدہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ زید نے اپنے گھر میں بات کر دی تھی، تو میں زید کے گھر اس کی ماں سے ملنے گئی۔ اس کی ماں کو میں کافی پسند آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد تمہارے گھر آئیں گے، اور اسی وقت کچھ میری باتیں ہوئی ان کی فیملی سے۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، اور پھر میں گھر آ گئی اور میں نے شام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ایک پہلا قدم تو اٹھا ہے نکاح کی طرف، جو پچھلے 6 سالوں سے نہیں اٹھ رہا تھا۔
پھر ایسے ہی میں نے اپنی تہجد کی نمازیں اور مضبوط کر دی۔ پھر اس کی فیملی میرے گھر آئی، میری فیملی کو کچھ ایشوز ہوئے کہ ابھی لڑکی کی نوکری لگی ہے، ہم بہت بڑی فیملی سے ہیں، امیر فیملی سے ہیں، میری بیٹی ایک جاب کرنے والے سے کیسے راضی رہے گی۔ یہ میرے لیے ایک نئی آزمائش بن گئی تھی کہ جہاں زید 6 سال بعد مانا ہے، اب یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ میں نے اس میں تہجد اور شدت سے پڑھنا شروع کر دی، اور زید نے بیچ میں CSS کے ایگزامز کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس وقت میں تہجد نہیں چھوڑی، اور 2 سال تک ہمارا جو رشتہ تھا وہ ایسے ہی لٹکا رہا کہ میرے ماں باپ نہیں مانتے تھے یا کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا۔ لیکن اس سال میں زید CSS تو نہیں کر پایا، لیکن اس نے PMS کلیئر کر لیا، اور جب اس کی سرکاری نوکری لگ گئی تو کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ مان گئے۔ اس طرح 8 سال جس رشتے کے پیچھے میں بھاگی، وہ 8 سال بعد صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ آج ہم دونوں نکاح میں ہیں، ہمارے نکاح میں جو بھی مشکلات آئی، میرے ماں باپ کا نہ ماننا، پہلے اس کا نہ ماننا، بیچ میں ایگزامز کلیئر نہ ہونا، نوکری نہ لگنا، صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے قبول ہوئی ہیں، پوری ہوئی ہیں۔ میرے لیے تہجد ایک معجزہ ہے، اور جو معجزہ جب بھی میں اس تہجد کے بارے میں سوچتی ہوں میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں بس اپنے سب بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، آپ بس تہجد پڑھیں، باقی کام اللہ کا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ معجزہ، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔